ڈینگی بخار کا علاج کیا ہے؟ بہت سے مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈینگی بیماری میں ہم کیا ایسی دوائی لیں کہ ہم جلدی صحتیاب ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ ڈینگی بخار کی کوئی اس طرح کی خاص دوائی نہیں جو کہ آپ کو اس سے جلد صحتیابی دے، سوائے اس کے کہ ڈینگی بخار میں انسان کو سردی یعنی بخار کی وجہ سے اس کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس مریض کا صرف بخار کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو مریض کا بخار آپ کیسے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، یعنی اس کے سر پہ، اس کے بازوؤں پہ، اس کی ٹانگوں پہ آپ ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر آپ ان جگہوں پہ رکھیں تاکہ اس کا جو فیور ہے یا بخار ہے وہ کم ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو اورلی اینٹی پائریٹک یعنی جو بخار کو ختم کرنے والی دوا ہے وہ دیں، جس میں آپ نے ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسپرین کسی صورت نہیں دینی، یعنی آپ نے ایسپرین یا ڈسپرین یہ نہیں دینی۔ آپ نے اس پیشنٹ کو صرف اور صرف پیراسیٹامول یعنی جس کا فارمولہ ایسیٹامائنوفن ہے وہ دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے غلطی سے ڈسپرین دی تو یہ آپ کے پلیٹلیٹس کو مزید کم کر سکتی ہے اور خون آنے کے چانسز مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈسپرین خون کو پتلا کرتی ہے اور دوسرا یہ پلیٹلیٹس کے بننے کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی بلیڈنگ کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ڈینگی کے بخار میں صرف اور صرف پیراسیٹامول یعنی ایسیٹامائنوفن استعمال کریں۔ بہت سے مریضوں کا جب ڈینگی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے اور ان کے پلیٹلیٹس اس حد تک نہیں گرے ہوتے کہ انسان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، تو ایسے مریض کو جب گھر بھیجا جاتا ہے تو ایسے مریض کے اٹینڈنٹ کو اور ایسے مریض کو خود کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو انسان لیکوڈ انٹیک زیادہ کرے، یعنی جوسز زیادہ استعمال کرے، جس طرح کہ انار کا ہو گیا، پپیتے کا ہو گیا اور سیب کا ہو گیا۔ وہ فوڈ جن کے اندر وٹامن سی، وٹامن B12 اور آپ کہیں کہ فولیٹس اور آئرن، یہ جن کے اندر زیادہ ہوں اس طرح کی خوراک اور اس طرح کے پھل استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کا اٹینڈنٹ اور پیشنٹ خود اپنے وارننگ سائنز آبزرو کریں، وہ سائن جو کہ ڈینگی کے کمپلیکیشن میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی پین پیٹ میں محسوس ہونا یا خون کا ناک سے یا مسوڑوں سے یا بڑے پیشاب میں آنا، انسان کے ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا پڑ جانا اور مسلسل الٹی ہونا۔ ڈینگی بخار سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ڈینگی وائرس رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور یہ مچھر موسٹلی رکے ہوئے پانی سے وائرس لے کے انسان کے جسم تک پہنچتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے گھروں میں ان جگہوں سے رکا ہوا پانی گرانا ہے، جیسے کھلی ہوئی ٹینکیاں ہو گئیں، گملے ہو گئے، یا کہ پرانے ٹائرز ان میں پانی رک جاتا ہے۔ ایسی جگہوں سے ہم نے پانی کو ریموو کرنا ہے، وہاں سے رکا ہوا پانی ہم نے ختم کرنا ہے۔ دوسرا، ہم مچھر مار دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کوائلز آتے ہیں جو کہ ایسے دھواں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے مچھر اس کمرے میں یا اس گھر میں رکتا نہیں، اور اسی طرح آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے سپریز مل جاتے ہیں جو کہ مچھر مارتی ہیں۔ اور تیسرا ہم جو ہے نا وہ ریپیلنٹ ڈفرینٹ قسم کی لوشنز یا ڈفرینٹ قسم کی کریمز ملتی ہیں
جو کہ ہم اپنے جسم پہ لگا کے، اپنے بچوں کے جسم پہ لگا کے ہم مچھر کو قریب آنے سے روک سکتے ہیں، اور وہ انسان کی جسم کے اوپر بائٹ نہیں کر پاتے۔ اور چوتھا یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو میکسیمم کور اپ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جب گھر سے باہر کھیلنے کے لیے یا اسکول کے لیے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے گھر سے باہر بھیجنا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو میکسیمم کور اپ کریں، اور جو جگہ ان کی اوپن ہے وہاں پہ ریپیلنٹ یا ایسے لوشن استعمال کریں جس کی وجہ سے مچھر ان کے قریب نہ آئے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ بچا سکتے ہیں۔